جی، آج ایک خبر نظر سے گزری ہے، اور یہ خبر جو تھی وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے درمیان ملاقات کی تھی، جس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کی جائے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا میں بہت عرصے سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ عنقریب جو ہے وہ جہانگیر ترین ایک سیاسی جماعت تشکیل دیں گے، جس میں تحریک انصاف کے ناراض جو اراکین ہیں اس کو وہ اس میں شامل کریں گے۔ اگر ہم جہانگیر ترین کے ماضی کو دیکھیں تو یہ وہی جہانگیر ترین تھے جنہوں نے ماضی میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے اراکین کو توڑ کر اپنے جہازوں میں لے کے آئے، ان کو خریدا گیا تھا اور ان کو پھر تحریک انصاف میں شامل کیا تھا۔ تو جمہوریت کے حوالے سے تو ہم جہانگیر ترین اور علیم خان کی کوئی اتنی خدمات نہیں دیکھتے ہیں، اور اب جو نئی سیاسی جماعتیں بنائی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی اگر ہم ماضی پر نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی جو پاکستان پیپل پارٹی کے ووٹ بینک توڑنے کے لیے ایم کیو ایم کی سیاسی جماعت بنائی گئی تھی، بعد میں ایم کیو ایم نے کیا کچھ کیا وہ ہمارے سامنے۔ اسی طرح نواز شریف جب مشرف نے برطرف کیا تھا تو اس کے بعد مسلم لیگ کاف بنائی گئی تھی اور اس کو حکومت بھی دلائی گئی تھی۔ زیادہ تر جو مسلم لیگ نون سے یا پیپل پارٹی سے ارکان کو توڑ کر کاف میں ڈالا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو پروجیکٹ کیا گیا۔ عمران خان کے پروجیکٹ میں انہوں نے پھر بہت سے اراکین کو توڑ کر تحریک انصاف میں شامل کیا، اور پھر عمران خان کی حکومت لائی گئی۔ اس کے بعد عمران خان کے ساتھ بہت لاڈ کیا گیا تھا، اور موجودہ جو پارٹی جو جہانگیر ترین بنا رہا ہے اس کی جو ایک مرکزی کردار تھا تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے بہت سے اراکین جو دوسرے پارٹیوں کے تھے وہ توڑ کر خرید کر وہ تحریک انصاف میں انہوں نے شامل کیا تھا۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کہ وہ ناراض اراکین ان کو وہ جہانگیر ترین ایک نئی سیاسی جماعت میں وہ لے کے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی نئی سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، چاہے ایم کیو ایم بنی ہوں، چاہے کاف لیگ، چاہے تحریک انصاف، اس کے پیچھے وہی عوامل کار فرما ہوتے ہیں جو اس سیاسی جماعت کے پیچھے ہیں، اور ہم لوگوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ماضی پر ہی نظر دوڑائیں تو جو تحریک انصاف نے ماضی میں کیا ہے اور اب جو کر رہی ہے ایم کیو ایم نے جو کیا ہے، اس چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ایسی کوئی بھی غیر فطری سیاسی جماعتوں کو پروموٹ یا ان کو آگے لانے کے حوالے سے کوئی بھی منصوبہ بندی میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی مفاد میں نہیں اور ملک کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جو نظری کی بنیاد پر بنتی ہے وہ دیر پا چلتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے پاس دو سیاسی جماعتیں ہیں بڑی، اور کچھ نیشنلسٹ جو پارٹی ہیں وہ ہیں جو ابھی تک قائم ہیں، اور جن کے ورکر اور جو لیڈر ہے وہ اپنے پارٹی اور نظریے کے وفادار ہیں۔ وہ پارٹیاں جو مصنوعی طور پر غیر فطری طور پر کسی ایجنڈے کے طور پر بنائی جاتی ہے، اس کے ہم نے دیکھیں کہ اس کے حوالے سے ملک کو بھی بہت سفر کرنا پڑتا ہے ان کے نقصانات کی وجہ سے، اور عوام بھی بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ سفر ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم بنائی گئی، پھر ایم کیو ایم نے جو کراچی میں کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف بنائی گئی، تحریک انصاف نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور اب اگر یہ ایک نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک غیر فطری چیز ہوگی، اور اس کے حوالے سے جو مضر اثرات ہوں گے وہ ہمیں مستقبل میں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو میرے خیال میں تو اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی بھی نئے تجربے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ آج مشکل وقت ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، ان کے جو ورکر ہیں ان کے ابھی بھی ان کی ہمدردی اپنے پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت لیڈرشپ پارٹی کو چھوڑ رہی ہے، اور وہ بہت سے جو لیڈرشپ ہیں وہ بوجہ مجبوری چھوڑ رہے ہیں۔ اور مشکل وقت ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پیپل پارٹی پر بھی آئے، نون لیگ پر بھی، دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس طریقے سے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک غیر فطری طریقے سے یہ لوگ لائے گئے تھے، اور اسی طریقے سے یہ لوگ اب واپس جا رہے ہیں۔
اور غیر فطری طریقے سے سیاسی جماعتیں جو بنتی ہیں ان کا انجام بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے، اور اسی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ موجودہ دور میں جس طرح نئی سیاسی جماعت بنائی جا رہی ہے، میں اس کا کہیں پر بھی مستقبل نہیں دیکھتا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو جو انفارمیشن ملتی ہے اس حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ آگاہی ہوتی ہے، اور آج کے دور میں یہ چیزیں اس طرح کی افیکٹڈ نہیں ہوتی جس طرح پہلے ہوتی تھی۔ تحریک انصاف کی ہم اگر بات کریں یا ایم کیو ایم کی بات کریں، جس طرح یہ سیاسی جماعتیں ماضی میں بنائی گئی تھی ایک خاص ایجنڈے کے طور پہ، تو ان کی جو سیاست تھی نا وہ دو چیزوں پہ ہوتی تھی، ایک جھوٹ پہ اور ایک پروپیگنڈا پہ، اور وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہمارے عوام بہت جلد پروپیگنڈے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ عمران خان جب حکومت سے نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میری جو حکومت سے نکلنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بیرونی طاقت اور خاص کر ایک ملک امریکہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھے نکالا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لابنگ فرم وہاں پہ ہائر کی امریکہ میں، اور انہی کے ساتھ ان کے سینیٹرز کو انگیج کیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمیں جو نکالا گیا ہے وہ ہمارے اندرونی مسئلہ تھا، ہمیں جو چیزیں تھی وہ جو بیانات دیے تھے وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر دیے گئے تھے۔ تو انہوں نے مکمل طور پہ اپنے پرانے بیانات سے یو ٹرن لے لیا تھا، لیکن عوام جو ہے وہ کبھی بھی سچائی کو تلاش نہیں کرتی، وہ پروپیگنڈا کی طرف جو مائل ہوتی ہے، اور وہ وہی چیزیں سنتی ہیں جو عوام کو پسند آتی ہے، اور عمران خان بھی وہی چیزیں بولتے ہیں جو عوام کے کانوں کو اچھی لگتی ہے، چاہے اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ لیکن آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سیاسی تحریک انصاف کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، اور جس طرح ماضی میں بھی انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا، اس کی بھی ہم نے مذمت کی ہے، ہم اس عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہیں نہ کہیں تک یہ مکافات عمل ہے، اور سیاستدانوں کو ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ اس کے حوالے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ماضی میں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ جو دو پارٹیاں انہوں نے بنائی تھی، ایم کیو ایم اور تحریک انصاف، انہوں نے کیا کچھ کیا، اب آگے سے بھی وہ اسی طرح کے تجربات اگر کرنا چاہتی ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک پر رحم کرے، یہ ملک مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔